بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ جو اس وقت ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی فارن پالیسی سے جڑی ہے، اور عمران خان جن کا بیانیہ ہی اس وقت فارن پالیسی پر منحصر ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے، نئی حکومت آتی ہے، شہباز شریف اس حکومت کے سربراہ بنتے ہیں، تو ایسے میں کشمیر کے معاملے پر ایک بڑا یو ٹرن سامنے آتا ہے۔ فوری چند دنوں کے اندر حکومت بننے کے بعد کشمیر پر ایک بڑا یو ٹرن سامنے آتا ہے۔ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ عیسیٰ حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد کے سینئر صحافی، فارن افیئرز پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ عیسیٰ حسن نقوی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ عیسیٰ نقوی صاحب، کون سا یو ٹرن جو ہے وہ کس انداز میں کشمیر پر لیا گیا ہے، آج ذرا بتائیں ناظرین کو۔ کون سی ابھی ریسنٹ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بڑا یو ٹرن ہے؟ دیکھیں وڑائی صاحب، میرا خیال ہے کہ شاید اس وقت بہت زیادہ سیاسی مارا ماری ہے اس کی وجہ سے، یعنی کہ حالانکہ پھر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کشمیر جیسا اہم موضوع جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے پاکستان کی سویلین جو لیڈرشپ ہے، اس کا کشمیر کے حوالے سے بڑا موقف جو ہے وہ اس میں کنسسٹنسی کم از کم ہم نے دیکھی ہے، اور اس کے اوپر اتنا بڑا واقعہ ہو جانا، اتنا بڑا یو ٹرن لے لیا جانا، اور اس کے باوجود نہ تو اس سارے پوائنٹ کے اوپر جو تحریک انصاف ہے اس نے ابھی تک ایجیٹیٹ کرنا شروع کیا، اور نہ ہی پاکستانی میڈیا جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، حالانکہ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی پرنسپلڈ پوزیشن ہے اس کو اس طریقے سے تبدیل کیا گیا۔ شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر کے طور پر بڑا ہاتھ ہلا کر، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بڑا ہاتھ ہلا کر، ڈیسک بجا کر تقریریں کرتے تھے، اور جب 5 اگست کا واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے حکومت کو کرٹیسائز کیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب، اور اس میں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ یو ٹرن ہے کیسے، کیونکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ سلسلہ کیونکہ اب یہاں رکے گا نہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں آپ کو اپنے شکوک و شبہات آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور پھر ہم ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے یہ شکوک غلط ثابت ہوں وقت کے ساتھ اور یہ چلیں، کیونکہ دیکھیں 2 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی، جتنی بڑی کابینہ اناؤنس کی گئی ہے، کہ پلان جو ہے وہ بہت جلدی چوپٹ کرنے کا نظر نہیں آتا، یہ لمبا چلنے کا پلان لگ رہا ہے، جتنا کھینچ سکتے ہیں یہ کھینچنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ نے الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو 30 32 34 40 وزراء جو ہیں اور مشیر اور یہ لوگ نہیں چاہیے، ظاہر ہے وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں، خیر جو بھی پالیسی ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ زیادہ چلتا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ شکوک پورے ہوتے ہیں یا نہیں۔ کشمیر پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آسان سی بات ہے سمجھانے کے لیے، میں اس کو ذرا تھوڑا سا اس کی جو سفارتی زبان ہے، جو ڈپلومیٹک لینگویج ہے، اس کو ختم کر کے بتاتا ہوں کہ 5 اگست کے بعد ریاست پاکستان نے عمران خان صاحب کے 5 اگست 2019 کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد جس وقت انڈیا نے کشمیر کی اللیگل انیکسیشن کی ہے، آرٹیکل 370 کو اور 35A کو اس نے ختم کیا ہے، انڈیا نے کشمیر کو ضم کیا ہے، ایک ریاست کا درجہ دیا ہے، وہاں پر انہوں نے اس کے بعد لاک ڈاؤن لگایا، سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ معاملہ پوری پارلیمنٹ کے سامنے رکھا، اس کے اوپر گفتگو ہوئی، اور یہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ دیکھیں جناب، کشمیر والے معاملے پر آپ ایٹم بم نہیں مار سکتے انڈیا پر، آپ کشمیر کے اوپر ابھی فوج کی چڑھائی کر کے، یعنی کہ یہ تو کنسنسس بنانا ہے نا، جنگ جو ہے وہ کوئی ایک جماعت نہیں لڑتی اور صرف فوج نہیں لڑتی، وہ پھر پوری قوم لڑتی ہے، یا تو کنسنسس ڈیولپ ہو سب کا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے جناب جنگ کرنی، اب آپ نے یہ طے کر لیا کہ جنگ ہمارا آپشن نہیں ہے۔ اس کے بعد پالیسی کیا بنائی تھی؟ پالیسی یہ بنائی، جو گزشتہ حکومت تھی عمران خان صاحب کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب ہم بات تو کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ، مذاکرات کریں گے، مگر وہ جو مگر ہے نا اس میں ساری بات ہے، اور وہ مگر یہ تھا کہ انہوں نے طے کیا کہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے 5 اگست 2019 کا، اس پوزیشن پر جس وقت تک بحال نہیں ہوتا، معاملات اس پوائنٹ پر نہیں لے کر جاتے، اس وقت تک ہم کشمیر والے معاملے پر اور انڈیا کے ساتھ ادروائز کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ پالیسی کیوں ضروری تھی اور امپورٹنٹ کیوں تھی۔ امپورٹنٹ اس لیے تھی کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ 2 نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس ہیں، ایٹمی قوتیں ہیں،
ان کے درمیان ابھی آپ نے دیکھا میزائل چلنے والا وہ جو برہموس انہوں نے کسی نے بٹن کو جناب دبایا اور جناب وہ بٹن سے چل گیا، حالانکہ کوڈز ہوتے ہیں اس کے اوپر خیر کبھی سیپریٹلی بات کریں گے. ایک ایسے دو نیوکلیئر ملک ہیں جن کے درمیان مخاصمت موجود ہے، لڑائی موجود ہے، دشمنی موجود ہے، ریزن موجود ہے. ان کے درمیان لڑائی چھڑ سکتی ہے اگر وہ بات چیت نہیں کر رہے، مذاکرات نہیں کر رہے، ان کے درمیان ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں وہ ایکٹیو اپ اینڈ ورکنگ نہیں ہیں. ان کے درمیان لڑائی کسی بھی وقت کسی مس ایڈونچر کے نتیجے میں ایک بھیانک صورت اختیار کر لیتی ہے. اس صورت میں اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں گے ہی، تب آفیشیل چینل سے مذاکرات بات چیت کریں گے ہی، اس صورت میں اگر انڈیا 5 اگست کی پوزیشن کے اوپر معاملات کو واپس لے جاتا ہے. یہی طریقہ تھا نا، بالکل ایسے ہی، جنگ آؤٹ ہو گیا، جنگ آؤٹ آف کوشچن ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا تھا. اب اس سے ہوتا کیا، پوری دنیا کے اوپر پریشر کیا آتا ہے کہ اگر یہ دو ایٹمی قوتیں آپس میں جنگ کرنے لگ پڑیں، اس کے نتیجے میں یہ جنگ پاکستان اور انڈیا کے بارڈرز میں محدود نہیں رہے گی. اس کے ریمیفیکیشنز، اس کے ریپرکشنز، اس کے نتائج پوری دنیا کو بھگتنے ہوں گے. اس سے جو آپ پریشر بلڈ کر رہے تھے ویسٹرن کیپٹلز میں، جن کو اپنی جانیں ہمارے سے زیادہ عزیز ہیں، کہ آپ ان کو پریشرائز کر رہے تھے. آپ پھر جب جتنے بھی ڈپلومیٹک فورمز ہیں، جتنے بڑے انٹرنیشنل فورمز ہیں، عالمی فورمز پر خان صاحب جاتے ہیں، کوئی اور جاتا ہے، شاہ محمود قریشی جاتے تھے، تو تقریر کرتے تھے، کہتے تھے کہ کشمیر والے معاملہ یہ ہو رہا ہے، انڈیا یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. وہ کوشش کرتے ہوں گے کہ مذاکرات کریں. مذاکرات کے لیے پاکستان نے پری کنڈیشنز رکھ دی. جتنے بیان آئے آپ اٹھا کر دیکھیں، the onus of creating a conducive environment for talks is on India. یہ پاکستان کہتا رہا. بالکل. اب ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک کارڈ تھا پاکستان کا، جو ویسٹرن کیپٹلز ہیں، جو مغربی دارالحکومت ہیں، مغربی قوتیں ہیں، وہ انڈیا کو اس پاکستان کی پالیسی کی وجہ سے پریشرائز کر سکتے تھے کہ بات کریں. بات کرنے کے لیے اسے واپس جانا پڑتا. اب ہوا یہ ہے، 2 لیٹرز ایکسچینج ہوئے ہیں اور پاکستان کا میڈیا اس نے بس ٹھیک ہے خط لکھ دیا، جوابی خط آ گیا، 30 سیکنڈ کا OCVO جناب چل گیا، ٹی وی چینلز پہ جی کے چل گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کوئی اس کے اوپر نہیں کیا کہ ہوا کیا اس سارے معاملے میں پاکستان نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا ہے کشمیر والے معاملے پر. آپ نے وہ کنڈیشن ہی ختم کر دی ہے، آپ نے کنڈیشنز ختم کر دی ہیں. مودی نے پاکستان پر جو لیٹر لکھا، وہ لیٹر بھی ایک بڑا مذاق ہے پاکستان کے اوپر. کیسے؟ دیکھیں، انہوں نے جو امپلائڈ میننگ ہوتا ہے نا، کہ جب آپ کو گفتگو کرتے ہیں، ایک جب آپ جس پیرائی میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. وہ دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں تو امپلائی یہ کر رہے ہیں ساتھ میں فری آف این انوائرمنٹ فری آف ٹیرر کی بات کریں، اس کا مطلب ہے وہ پاکستان پہ امپلائی کریں گے دہشت گردی کراتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوا بھی ہے. انہوں نے 2+2 ڈائلاگ میں بھی پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگایا. اور پھر انہوں نے اس خط میں یہ لکھا کہ جناب بات چیت، تعمیری مذاکرات جو ہے وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہونی چاہیے، اس خطے کو باہر نکالیں گے. یہ خط لکھا نریندر مودی نے. نریندر مودی کے خط کے جواب میں پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم پرائم منسٹر شہباز شریف خط لکھتے ہیں، اور اس میں ایک تو وہ دہشت گردی کے اوپر معذرت خواہانہ رویہ وہ ختم نہیں ہوتا کہ جناب ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، دنیا ہماری قربانیوں کو ایکنالج کرتی ہے. یعنی کہ سیریسلی ہمیں ہماری اگر سکسیسو گورنمنٹس، اور اس میں تعلق صرف خان صاحب کی حکومت کا نہیں ہے، اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت، اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کی حکومت، راجہ پرویز اشرف کی حکومت، یہ ساری حکومتیں ہمیں یہ کیا نیریٹو بتاتے رہے ہیں؟ یہ ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کراتا ہے، بلوچستان میں انڈیا انوالوڈ ہے، کراچی کی سچویشن میں انڈیا انوالوڈ ہے. کلبھوشن یادیو سب سے بڑی مثال، KP میں، پاکستان کے دیگر ایریاز میں، پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ پر، خیبر پختونخوا میں، فاٹا میں انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کرواتا ہے. تو جب انڈیا آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے، آپ اس خط میں آپ کو کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ آپ روکیں اور آپ کہیں کہ جناب یعنی کہ آپ اس کو ڈپلومیٹک لینگویج میں کہہ دیں گے یار کہ جو مختلف ممالک ہیں اس میں ٹیررزم کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا فورن پالیسی کے، کہ یہ جائز نہیں اور پاکستان بھی اس کے خلاف ہے. آپ اس طرح کر کے بات کر دیتے. نہیں جناب، آپ نے کہا کہ جناب ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس خطے میں پراسپیرٹی اور یہ سب کچھ ہو، اور ہم نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں جناب دہشت گردی کے خلاف، ہم نے تو اتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یعنی کہ انڈیا جو اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے مقبوضہ جموں و کشمیر میں، اس کا آپ تذکرہ نہیں کرتے. اس کے بعد وہ مذاکرات کے اوپر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں جناب کہ مذاکرات ہونے چاہیے. یعنی کہ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کہیں نا کہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنائے اس کے لیے، انڈیا اس کے لیے سازگار ماحول بنائے، اور سازگار ماحول کو پھر آپ علیحدہ سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سازگار ماحول یہ ہے کہ آپ یہ 3 سٹیپس لیں کشمیر کے اوپر،
کشمیر میں جو اسٹیٹس کو تھا، اسٹیٹس کو آنتے اس کو بحال کریں. وہ کہانی آپ نے مذاکرات کی ڈائریکٹ بات کر دی، اس کے بعد آپ نے کشمیر کو ڈسپیوٹ بھی نہیں لکھا، آپ نے لکھا کور ایشو جو ہے. آپ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ تنازع ہے، آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. یہ دو اچھا، یہ اس کی جو ہے نا ایک کونوٹیشن ہے. دیکھیں سفارتکاری میں نا یہ الفاظ بڑے اہمیت رکھتے ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر؟ ہر لفظ تاکہ آپ اپنا ایک معنی رکھتا ہے. آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. جب آپ اس کو اکٹھا کہتے ہیں کہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، IIOJ&K جموں اینڈ کشمیر، تو پھر اس کا مطلب ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یہ آپ کی ریاست نے کچھ سوچ کے کیا تھا نا. آپ جناب جب اسی طریقے سے جس وقت آپ کہتے ہیں ڈسپیوٹ، پاکستان اس کو ایک تنازع کہتا ہے، پاکستان اس کو ایک مسئلہ نہیں کہتا، اس کو ایشو نہیں کہتا. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو میں اور تنازع میں فرق ہے. ایشو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، سفارتکاری کے زبان میں مختلف ہوتا ہے، ڈسپیوٹ مختلف ہوتا ہے. انہوں نے ایشو کر دیا. یہ جناب یو ٹرن جو ہے وہ لے لیا گیا. اور اب دیکھیں عیسیٰ نبی صاحب، یہ جو یو ٹرن ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نئی گورنمنٹ آنے کے بعد اس کا یہ نظریہ ہے، یا اس پہ فورن آفس جیسا ادارہ اور یہ ہماری جو تمام سفارتکار ہمارے بڑے دماغ، کیا یا ہم نے بحیثیت ریاست پاکستان یہ پالیسی اب اپنائی ہے؟ دیکھیں میں اس بات کو یقین مانیں کہ میں اس کو انفارمیشن کے طور پہ نہیں بتا رہا. دیکھیں پاکستان میں جو فارن پالیسی ہے وہ اس میں فوج کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کسی کو لگتا ہے کہ CIA کے، لینگلی کے، پینٹاگون کے انپٹ کے بغیر امریکہ کی فارن پالیسی بنتی ہے، اس کو نہیں پتا. اور را کی انپٹ نہیں ہوتی، را کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، انڈین فوج کی انوالومنٹ نہیں ہوتی انڈیا کی فارن پالیسی میں، اس کو پھر پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول ہوتا ہے، تو پاکستان کا بھی ہے. اب یہ جو خط ہے پریسائزلی اس میں یہ والا معاملہ جو غائب ہوا ہے کہ 5 اگست والی پوزیشن پہ بحال کریں، کیونکہ خط شہباز شریف صاحب نے لکھا ہے، ان کی حکومت نے لکھا ہے، وہ بیٹر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ریاست پاکستان کے طور پر. ویسے ہی بہت سارے لوگ ان کے مینڈیٹ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں، ان کے پاس سیٹیں کم ہیں، یہ حق حکمرانی نہیں رکھتے، بھانمتی کا کنبہ جوڑ دیا، فلانی پارٹیاں مل کے بنا لی. تو آپ نے اتنا بڑا ڈیسیجن لے لیا، آپ نے کشمیر جیسے معاملے کے اوپر اپنی پالیسی جو ہے اس سے بیک ٹریک کیا ہے. تو پھر نقوی صاحب، پچھلے 3 برسوں میں آپ نے پوری دنیا میں ایک ماحول بنایا کشمیر کے معاملے پر، اتنا معاملے کو سینسٹائز کیا، ایک خط لکھ کے اس سارے ایشو کو الٹا کے رکھ دیا گیا. ہاں تو وہ تو مائک ہلا کے وہ کہتے تھے نا شہباز شریف ہم کریں گے، یہ تو کہتے تھے عمران خان جی، عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا، عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا، اور اب اپنی باری آئی ہے تو ایک خط میں ہی آپ نے ساری گیم الٹا دی. ہاں تو بس یہ اب باریک واردات ہے نا. یہ تو جب سمجھ آئے گی، ہمارے میڈیا کو فرصت ملے گی، ابھی اس وقت ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل کیوس کی سچویشن ہے، تو پھر اس پہ بات کریں گے. اور یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے. اچھا، یہ جو خارجہ پالیسی ہے اس وقت آپ دیکھیں گے، دیکھیں 3 سے 4 چیزیں میں آپ کو اپنے شبہات بتا دیتا ہوں جو مجھے شبہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. نوئنگ دی ٹریک ریکارڈ PMLN کا، پیپلز پارٹی کا، دیکھیں ان کی فارن پالیسیز جو رہی ہیں اس میں ڈرون اٹیکس بھی ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے. ان کی فارن پالیسی جب یہ حکومتیں چلا رہے تھے اس وقت پاکستان میں CIA کا نیٹ ورک آپریٹ کرتا تھا. زی کے بلیک واٹر کے ایجنٹس دندناتے پھرتے تھے. کون تھا وہ ریمنڈ ڈیوس جو ڈرون اٹیکس کے لیے جو انفارمیشن گیدر کرنے والے اور بتانے والے کون تھے. وہاں یہاں پر یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ کلبھوشن جادو والا معاملہ، اس کے بعد بھی یہ سب کچھ ان کی فارن پالیسی میں آپ کو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ پتہ ہے. جو شبہات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں 3 سے 4 چیزیں جن کے اوپر بڑا اسکیپٹیکل ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے یوکرین والے معاملے کے اوپر کیا دیکھیں، بڑی 74 سال کے بعد آپ نے ایک ضرورت تھی. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ سوچ اس وقت بھی موجود تھی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. یہ جس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ سوچ موجود تھی پاکستان کے دفتر خارجہ میں اور ایون پولیٹیشینز میں. بہت سارے جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جو علاقائی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات پاکستان کو رکھنے چاہیے، اور کسی ایک ملک کے کہنے پہ، اور ظاہر اشارہ امریکہ کی طرف تھا، اس کے کہنے پر اپنے تعلقات اپنے ہمسایوں کے ساتھ نہیں بگاڑنے چاہیے. اور فرینکلی اسپیکنگ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں.
ان چیزوں کے بعد انڈیا کے ساتھ آپ تک کے تعلقات بہتر ہوں. تو وہ جو ایک ریجنل اپروچ پہ گئے آپ، روس کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے، ازبکستان، یہ کیوس میں ماری گئی خبر، ورنہ 3-4 مارچ کو، یعنی 4-5 دن پہلے اس سے نو کانفیڈنس موشن سے پہلے جو ازبکستان کے صدر ہیں انہوں نے دورہ کیا تھا اپنے ریجنل کنیکٹیوٹی کا، ریلوے نیٹ ورک کا، اور ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہے. اسی طرح ایران کے راستے آپ ترکی تک کنٹینر ٹرین جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو نہیں چھیڑا جانا چاہیے. میرا خیال ہے اس ملک کے ساتھ اس کی فارن پالیسی میں یہ والی چھیڑ چھاڑ اگر کی جاتی ہے تو ظلم ہوگا. یہ دیکھنا ہوگا 3 سے 4 چیزیں ہیں. رشیا کے حوالے سے کہ آپ پوزیشن چینج کرتے ہیں یا نہیں، یوکرین والے معاملے پر آپ کنڈمنیشن کی طرف جاتے ہیں، مذمت کی طرف جاتے ہیں، تو اگین آپ ایک دم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ملک جناب اس کی پالیسی جو ہے وہ کنسسٹنسی نہیں ہے، ریاست کی نہیں ہے. ایک چہرہ جائے گا، دوسرا چہرہ آئے گا تو تبدیل ہو جائے گا، تو آپ ایک اممیچور ملک کے طور پر پوری دنیا میں اسٹیبلش ہوں گے. کہ 74 سال لگا کے یہ اس اپروچ پر آئے تھے اور اس کے بعد یہ چند ہفتوں کے فرق سے آپ نے یہ تبدیل کر لیا. دوسرا، امریکہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہونا ظاہر ہے کہ ہونا چاہیے. اس کے بغیر تو آپ پوری دنیا میں سب سے جو پاورفل ملک ہے آپ اس سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے، لیکن اس کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں. کچھ چیزیں تو ہیں جو کر لیں آپ تھوڑا سا، یعنی کہ وہ مجھے عمران خان صاحب کہتے ہیں انڈیا بھی تو ہے کہ وہ جب اپنی بات آتی ہے تو ٹھیک ہے، انڈیا جیسا نہ بھی ہو یار، باقی بھی تو دنیا میں امریکہ کے تعلقات ہیں نا ہر جگہ. یعنی کہ ہر ملک کیا ان کے بالکل ہی پیروں میں قدموں میں بیٹھ کے اپنی پالیسی بنائے گا تو امریکہ تعلق رکھے گا؟ پوری دنیا کرتی ہے نا. تو اسٹیٹ کو اپنا لیول ریلیشن شپ ایسے بنانا چاہیے. اگر بائیڈن کی کال آ جائے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں، اور ہو جانی چاہیے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال اس کے کہنے کے اوپر پالیسی نہیں چینج ہونی چاہیے. ایک چیز جس کا مجھے لگ رہا ہے کہ ہوگا کہ جو انڈیا کے ساتھ آپ اوپن اپ ہونا شروع ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف، اور نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جائیں. اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے ستمبر میں جا رہا ہوں، تو ان کی ملاقات ہو جائے وہاں پر امریکن لیڈرشپ کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ 5-10 منٹ 20 منٹ دے دیں ان کو کہ جناب آ جائیں مل لیں. اور سائیڈ لائنز کے اوپر انڈیا کو دیکھنا ہوگا. یا تو آپ کے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو سکتی ہے سبرامنیم جی، امکانات اس دفعہ بڑے برائٹ ہیں، ویسے بڑے برائٹ ہیں. اور فالو اپ میں مجھے لگتا ہے کہ نومبر کے مہینے میں اگر آپ کا ستمبر میں یہ کچھ ہو جاتا ہے تو اسلام آباد میزبانی کرے گا نریندر مودی کی. اچھا، میرا ہنچ ہے، میری فیلنگ ہے کہ جو کس فورم پر؟ سارک سربراہ اجلاس جو 2016 میں اسکٹل ہوا تھا. انڈیا نے کہا تھا یہ دہشت گرد ملک ہے، کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے یہاں پر جناب، یہ ہوتا ہے. اور سارک کنٹریز میں بہت سارے ممالک نے اس کا ساتھ دیا تھا. اسکٹل کرتا آیا، اور ظاہر ہے کہ خان صاحب کے ساتھ مودی کی جو ٹویٹر کے اوپر جو خان صاحب کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں ہو سکی تھیں. تو ہو سکتا ہے کہ اب جب آپ نے یہ لیٹر بھی لکھ دیا ہے 5 اگست والی پوزیشن سے بھی آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی اس پوزیشن سے ہٹ جاتے ہیں. سارک سربراہ اجلاس اور نومبر کے پہلے ہفتے دوسرے ہفتے میں آپ پھر یہ کلپ نکال کے چلائیے گا. ویڈیو طویل ہو گئی ہے، پھر اس میں جناب آپ بتائیے گا. کہ میری فیلنگ ہے کہ پھر اگر یہ چلتی ہے اس وقت تک تو نومبر کے مہینے میں اسلام آباد میں میزبانی کر رہا ہوگا نریندر مودی کی. بہت بہت شکریہ. بریکنگ نیوز کے ساتھ، ایک نہیں 2 بریکنگ نیوز کے ساتھ عیسیٰ حسن نقوی صاحب نے بتایا ایک بڑا یو ٹرن جو کشمیر کے معاملے پہ لیا گیا ہے. بڑی باریک واردات تھی اور کانوں کان خبر نہ ہوئی، میڈیا پہ اس طرح سے ڈسکشن نہ ہو سکی. سیاسی جماعتیں، اور اس وقت تو اپوزیشن میں ایک ہی جماعت بڑی جماعت ہے، خود پاکستان تحریک انصاف بھی ابھی اس کی سینسٹیوٹی ہے اس سارے معاملے کی، اس کی حساسیت ہے، اس سے متعلق شاید آگاہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پہ زیادہ بات نہیں کی جا رہی. لیکن وہ شاید ان کو موقع ہی نہیں مل رہا، جتنا آنے والے دنوں میں شاید اس پہ کافی زیادہ بات ہوگی. لاہور جلسے میں بات کریں، شاید عمران خان صاحب اس پہ لاہور جلسے میں بات کریں. بہت شکریہ جی. عدیل وڑائچ اور عیسیٰ نقوی کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.